اور یہی وہ ایک معقول رویہ ہے جس رویے کی بنیاد پر خدا ہمیں برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. شفا دیتا ہے, ہمیں چھڑاتا ہے, ہمیں بچاتا ہے. سو آئے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب 15واں باب پہلی آیت سے میں آپ کے لیے اس کو آپ نکال لیجیے. دیکھیں ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابرام تو مت ڈر, میں تیری صبر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابرام نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس نے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی. اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھے یہ ملک میراث میں دوں. اور اس نے کہا اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں. اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیاں اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے. اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا, مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے. تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا. سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے کا خدا کی برکت ہو. میرے عزیزوں یہ بیان جو آپ کے لیے پڑھا گیا ہے بابا ابراہم کا یہ بیان ہے اس میں, اور یہاں ابراہم نہیں کہا گیا ابرام کہا گیا. پہلا نام جو ہے بابا ابراہم کا وہ کیا تھا ابرام. ابرام کا مطلب ہے اونچا باپ اور ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. بعد میں ابراہم جو لفظ ہے یہ نام بعد میں دیا گیا, اس سے پہلے بابا جی کا نام ابراہم. تو یہاں پر 2 سوال کیے بزرگ ابراہم. ایک یہ کہ تو مجھے کیا دے گا, اور پھر دوسرا جب خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا, اولاد کی برکت دوں گا اور کثرت سے دوں گا, تو پھر ایک اور سوال کیا کہ میں کیوں کر جانوں, میں کیوں کر جانوں. تو یہاں اس وعدے کے ساتھ برکت کے اس وعدے کے ساتھ ایک عہد کا ایک عملی مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. خدا نے بچیاں مانگی ہے کبوتر کے بچے اور ان کو کہا کہ بچیاں جو تھی اس کو 2 ٹکڑے کیے اور ان کو آمنے سامنے رکھا. اس پرندوں کے ٹکڑے نہیں کیے, آمنے سامنے رکھا. اور پھر پورا بیان میں نے نہیں پڑھا, لکھا ہے کہ جب گہری تاریکی اس پر چھا گئی, ہولناک تاریکی, گہری نیند جب غالب ہوئی تو اس نے رویا میں کیا دیکھا کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک جلتی ہوئی مشعل جو ہے وہ گزری. عہد باندھا گیا اور اس عہد کا
کا جو ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جانوروں کے ٹکڑے کیے گئے اور ان ٹکڑوں میں سے مشل گزری ہے اور ان ٹکڑوں میں سے کون گزرا ہے؟ بابا ابراہم گزرا ہے. یہ دو فریقین عہد جو ہے یہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے, دو لوگوں کے درمیان. فریقین کا مطلب ہے دو فریق, ان کے درمیان میں ہوتا ہے. آپ بائبل کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے آپ پڑھتے ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانا عہد, نیا عہد. جس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے, پرانا عہد کا ذکر جو کیا جا رہا ہے, یہ اس عہد کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے باندھا ہے. دو عہد نظر آ رہے ہیں, لیکن دو عہدوں کے علاوہ بھی اور بھی عہد ہے. نوح سے عہد باندھا گیا, ٹھیک ہے, بابا ابراہم سے عہد باندھا گیا, پھر داؤد سے عہد باندھا گیا تخت کا, پھر ساری اقوام کے ساتھ عہد باندھا گیا. لیکن دو عہد جو ہے ان کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے, اور بائبل مقدس کی جو پہچان ہے اس میں جو ڈویژن ہے وہ دو طرح سے پہچانی جاتی ہے, پرانا عہد اور نیا عہد. پرانا عہد جو ہے کن سے باندھا گیا تھا؟ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ. پرانا عہد بنی اسرائیل قوم کے ساتھ باندھا گیا ہے. لکھا ہے کہ جب نیا کہا تو پھر پہلا پرانا, تو پرانے کے مقابلے میں نیا اور نئے کے مقابلے میں پرانا, پرانے کا تصور قائم ہوتا ہے. تو چونکہ یہودی نئے عہد کو نہیں مانتے اس لیے وہ 39 کتابوں کو اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں کہتے, پرانا عہد نہیں کہتے, بلکہ وہ تناخ کہتے ہیں. تناخ جو ہے یہ ایبریویشن ہے توراہ, نبی اور کتبین, اس کو ملا کے وہ بناتے ہیں تناخ. اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں مانتے کیونکہ وہ نیو نہیں مانتے. ہم پر یہ فضل ہوا ہے کہ ہم اولڈ بھی مانتے ہیں اور نیو بھی مانتے ہیں. لیکن اب چونکہ نیا آ گیا تو پرانا, بائبل کہتی ہے جاتا رہا, کامل آیا تو ناقص. نیا عہد باندھا گیا. پہلا عہد بنی اسرائیل قوم کے ساتھ باندھا گیا, اور اس عہد کی جو کے لیے جس چیز کو لیا گیا جو میڈیم ہے وہ قربانی ہے. قربانی کی بنیاد پر بیلوں, بچڑوں اور بکروں کے خون سے باندھا گیا. اس پر جو مہر کی گئی تھی بیل, بچڑے اور بکروں کی مہر کی گئی. اور نیا عہد جو ہے اس میں بیل, بچڑوں اور بکروں کا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا لہو پیش کیا گیا ہے. پہلا عہد عارضی اور نیا عہد ابدی عہد. ہاللیلویا. پہلا عہد ایک قوم کے ساتھ اور نیا عہد ساری اقوام کے ساتھ باندھا گیا ہے. آمین. اور اس عہد کہ ہم شرکا ہیں, ہم اس عہد میں شریک ہوئے. یہاں پر بھی ہمیں ایک عہد نظر آ رہا ہے, بابا ابراہم کا عہد, اور اس کا ظاہری نشان ختنہ. اب اس عہد کا یہ مطلب ہے یہاں پر جو عہد کیا خدا نے بابا ابراہم کے ساتھ, اس میں بھی قربانی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو دو فریقین آپس میں عہد باندھتے تھے, اگر وہ اس عہد پر قائم نہ رہے تو پھر یہ جو جانوروں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس عہد پر قائم نہ رہیں تو ہم بھی ان جانوروں کی مانند, یعنی ہمارے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. میرے عزیزوں, یہاں اس کی ایک اور جو اس کا کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دو فریقین جو گزرے ہیں اس میں پھر اب اس عہد کی پاسداری کی جائے, سب کچھ چھوڑ کے اس عہد کی پاسداری. اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح یہ جانور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اب اس عہد کے بعد یعنی اس میں موت کا ایک اقرار, موت کا اظہار شامل ہے کہ اب جو زندگی بسر کرنی ہے اب وہ اس عہد کے مطابق ہوگی, کیونکہ اس عہد کی شرائط ہوتی ہے. آگے عہد کی شرائط ہے. عہد قربانی مانگتا ہے اور قربانی کی آگے فرما برداری کے تقاضے ہیں.
मियाँ बीवी का जो अहद है, मियाँ बीवी का जो अहद है किस तरह टूटता है? आजकल हम तो बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं ना कागज के जरिए से, लेकिन इसी पुलपट पे खुदा के मसबे पर जब दो पार्टीज का, मर्द और औरत का जब निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है? बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में साथ ही रहेंगे। पहले जब शादी नहीं होती, मर्द और औरत जब वो कवारपन में होते हैं तो उस वक्त वो अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार और मालिक होते हैं। ये जो अहदों पैदा है ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर इस पे बंदा कायम न रहे तो आगे फिर बरकत नहीं मिलती है, फिर आगे लानत है, हलाकत है। आज बहुत से फैमिलीज में, बहुत से घरानों में कर्सेस, लानतें मुसल्लत है, बिगाड़ नजर आते हैं, बेतरतीबियां नजर आती है, बगावतें नजर आती है, साजिशें नजर आती है। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं अहद शिकनी हुई है। औरत और मर्द का जब निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें औरत और मर्द से इकरार लिया जाता है कि हर हाल में मैं, औरत से पूछा जाता है तुम इसके साथ रहोगी, उन्होंने सिर हिला देती है। 3 दफा इकरार का मतलब होता है कि और भी ये जो पुकारें होती हैं, पुकार जो होती है वो इसीलिए होती है कि अगर किसी को शरई या कानूनी जवाब मालूम है तो वो भी बता दे। फिर मर्द और औरत से पूछा जाता है, क्या जवाब पर यकीन नहीं? हाँ नहीं, मर्द और औरत से भी पूछ लो। 1 दफा पूछा जाता है, फिर दूसरी दफा पूछा जाता है, फिर तीसरी दफा पूछा जाता है। मतलब ये कि आपके पास अभी भी मौका है, अगर राह फरार इख्तियार करनी है तो कर ले, भागना है तो भाग जाए, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी का अहद करने लगे। इस अहद की तंसीख तलाक से नहीं होती। मसीही अहद, ये जो निकाह है, रस्म निकाह जो है, इसकी तंसीख तलाक से नहीं होती। अब तो बहुत आसान है, बहुत आसान। लोग कहते हैं कि मसीहत में तलाक नहीं है, लेकिन तलाक है। मैं बताता हूं आपको वजह क्या है। अहदों पे वहां है मर्द और औरत का, और इस अहद को अगर कोई चीज तोड़ सकती है या इस अहद से मर्द या औरत आजाद हो सकती है तो वो डेथ है, मौत। नया अहद जो बांधा गया है उसमें मौत है। डेथ हुई तो पहले से निजात मिलती है। लिखा है कि औरत का शौहर जब तक जिंदा है तो वो उस पहले मर्द की पाबंद है, लेकिन जब शौहर मर जाए तो वो उस अहद से आजाद। तो यहां डेथ हुई है तो फिर ही नया बांधा गया। पेयर का जो एक क्रिश्चियन मैरिज का जो एक ब्यूटी है वो क्या है? पेयर, जोड़ा। सबने मेरी बात आओ, इस अहद पर कायम रहना पड़ता है। एक लफ्ज आप पढ़ते जिनाकारी, एक है हरामकारी। गैर शादीशुदा मर्द और औरत अगर नाजायज ताल्लुक कायम करें तो वो जिनाकारी है, लेकिन अगर शादीशुदा मर्द और औरत नाजायज ताल्लुक कायम करते हैं तो वो एडल्ट्री है, कानून की भी गिरफ्त उस पर आती है, हरामकारी है। फर्क है। अहद ये बांधा जाता है कि मैं इस मर्द की हूं और वो मर्द कहता है मैं इस औरत का हूं। उसके बाद ना तो मर्द अपना रहता है ना औरत अपनी रहती है। अब मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए। और मैं ये कहता हूं कि दोनों मिलकर अब ये खुदा उनके लिए। उस वक्त फिर उस अहद की पासदारी होती है जिसका आपने अहद किया होता। और फिर मैं ये सोचता था कि ये जो मसीह का हवाला आगे दिया जा रहा है हिस्ट्रियों के खत में, टाइम नहीं है कि मैं उसको ओपन करूं सारी आयत को। मैंने इसलिए खोलता कि थोड़ा बच जाए। तो वहां लिखा जैसे मसीह ने जान दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अब समझ आई है कि ये जो
عہد ہے اس میں اس طرح سے مرد اور عورت کو باندھا گیا ہے کہ صرف موت ہی اس عہد سے ہمیں جدا کر سکتی ہے. اور لکھا ہے کہ مرد ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی عورت کے ساتھ ملا رہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. مشرق میں جوائنٹ فیملی کا بڑا رواج ہے. تو اس عہد میں مرد اور عورت کی ایک یونٹی قائم ہوتی ہے. ایک فیملی بار سے وجود میں آتی ہے جس کا اپنا پلان ہوتا ہے. خاندانوں میں بگاڑ اس لیے آتا ہے کہ وہ جو پیڑ بن جاتا ہے اس کے اوپر ہم مسلط ہو جاتے ہیں. ہم انہیں اپنے طور پر چلنے نہیں دیتے بلکہ ہم انہیں اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں. پھر وہ بہت سارے مسئلے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میری ساس مجھے اپنے بیٹے کو کہتی تھی میں تو کدوں چھڑ رہا ہے, میں تو کدوں چھڑ رہا ہے, میں تو کدوں چھڑ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. تو کیسے جدا کرتے ہیں ہم؟ کیسے جدا کرتے ہیں مرد اور عورت کو؟ باتوں سے. اور یہ جو بات ہوتی ہے, یہ جو کان میں کہی جاتی ہے, وہ شکایت انتہائی خطرناک ہے. لکھا ہے یہ زبان جو بدن میں چھوٹا سا اس میں دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے. اتنی خطرناک ہے یہ زبان. ہم تو سمجھتے ہیں زبان چھوٹا سا اس میں نہیں, آپ کی پوری باڈی میں یہ جو دائرہ دنیا کو آگ لگا دینے کی صلاحیت ہے وہ آپ کی زبان کے پاس. اور یہی زبان کیا کرتی ہے؟ آگ لگاتی ہے. کہاں آگ لگاتی ہے؟ جہاں بندھن بندھ جاتا ہے. اور پھر اس کو توڑنے کے لیے خدا اور انسان کا عہد تھا نا, تو بیچ میں ویلن آ گیا نا, کر دیتا نا وقو وق. اور پھر اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے کسی کی موت ہوئی تھی, مرا ہے, تو پھر ہی وہ جدائی ختم. کیا یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ بابا ابراہیم اسی واقعے کے بعد قربانی مانگی ہے خدا نے. اور پھر خدا نے بابا ابراہیم سے کہا کہ اب میں جان گیا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی اس عہد پر قائم رہنے کے لیے تو نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہ کیا. اور میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اور وہ برکت آج تک قائم. اتنے سے لوگ ہیں جو اتنے سارے لوگوں پر حاوی ہیں. یہ وہی برکت ہے جس کا ذکر خدا نے کیا کہ میں تیری اولاد کو بھی برکت دوں گا. اور پھر وہاں پر خدا نے یہ ظاہر کیا کہ تیرا بیٹا نہیں, میرا بیٹا قربان ہوگا. تیرا بیٹا تجھے مبارک. میں جان گیا, میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے, لیکن تیرا بیٹا قربان نہیں ہوگا. اس نئے عہد میں جو ساری اقوام کے ساتھ باندھا جائے گا, اس میں میرا بیٹا, وہ نسل جو آنے والی تھی, وہ قربان ہوگا. وہ قربان ہوگا. نئے عہد کی قیمت یسوع مسیح نے چکائی ہے ساری اقوام کی معافی, نجات اور چھٹکارا. مرد اور عورت کا جو عہد ہے کیسے ٹوٹتا ہے؟ موت کے وسیلے سے. ہم تو ایک پرچہ دے رہے ہیں, بڑی سیدھی سی ایک مرد کے لیے, ایک عورت کے لیے سیدھی سی ایک دھمکی ہے. اور عورت بھی, اب عورتیں بھی کہتی ہیں میں تیرے کو طلاق نہیں, میں رہنا نہیں تیرے کو. ذرا جی گل ہوگی میں رہنا نہیں تیرے کو, ذرا جی گل میں رہنا نہیں تیرے کو. تو وہ پھر پڑھتے کہ کیا ایسے سدے نال ہوگا آئی اور چھوٹی ہی گل تو میں نہیں رہنا تیرے. یہ کیا بات ہے؟ اور میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مرد اور عورت کا کوئی دشمن کوئی باہر سے نہیں آتا ہے, وہ آپ ہی کافی نہیں دوسرے واسطے. حاضر ہے جناب, پکی دشمنی. اور واحد دشمنی لڑ کے بعد پھر ایک ہو جاتا پھر تھوڑی دیر بعد. باقی وکھو ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہوگیاں بڑیاں, پشتاں تک جنگاں چل گیا. یہ سویرے لڑائی ہوتی, شام کو پھر صلح ہو جاتی. اپنے واسطے پوری فائرنگ کر دینے, پوری گولہ ماری. بعد میں پھر معاہدہ ہوتا ہے, چل بھائی یہ اچھی بات ہے, چلو لڑائی تو بعد میں معافی ہو جائے. لیکن کئی دفعہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جدائی پر چلا جاتا ہے. اور یہ ہے وہ سین جو ابلیس ہم سے کروانا چاہتا. ہماری برکت یہاں سٹاپ ہوتی ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں, اس دعا میں مرد اور عورت کا ایکا
کتنا اس کا عمل دخل ہے کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں, ایک دوسرے سے جدا نہ رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. دعا رکتی ہے, ایسے ہوتا ہے نا, دعا نہیں جاتی. میاں بیوی کا آپس میں کئی رہتے ایک ہی کار. میں کسی گھر میں رہتا تھا, میرے استاد 2 سال تک مجھے پتہ ہی لگا تھا کہ ہمارے ابا رسے ہوئے, مائی بابا رسے, مجھے پتہ ہی نہیں لگا 2 سال. بعد میں پتہ لگا جب ان کی صلح کروائی, بڑھاپے میں سنائیں ہو رہی ہیں, 9-10 صلح ہو رہی ہے, جو مجھے پتہ لگا. میں نے اچھا. لیکن میرے عزیزوں, یہ جو عہد آپ نے کیا ہے اس کے تقاضے ہیں, اور وہ تقاضے ہیں وفاداری کے تقاضے اور فرما برداری کے تقاضے ہیں. بیوی کیا رہے مرد کے, مرد سے ڈرتی رہے. یہ لکھا ہے دیکھو نہ کیے بیچارہ مرد ڈرتا ہی رہتا ہے. ڈرتا بھی محلے کے بدماش کو نہیں ڈرتا, کسی فوج کو نہیں ڈرتا, نہ گولی کو ڈرتا, اپنی بوڑھی کو بیچارہ ڈرتا. بائبل تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ڈرتی رہے, یہ ڈرا کے رکھتی دنیا. اچھا قاعدہ کچھ اور, لائن کچھ اور نظر آ رہی ہے. اے جی عورت بے وقوف ہے, اے جی عورت کمزور ہے, اے جی عورت تو بکری ہے, بھیڑ ہے. ہمیں بھائی کس نے کہہ دیا؟ عورت ہی اس کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے, عورت ہی نجات دہندہ, عورت کے وسیلے سے کائنات کا نجات دہندہ دنیا میں ہے. مشرق کی سوچ بالکل غلط ہے. عورت کے بغیر کہانی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. کیتھولک چرچ یہ کہتا ہے, رومن کیتھولک چرچ کہتا ہے کہ بھائی مقدسہ مریم نہیں مانتے. میں کہتا ہے کہ مقدسہ مریم تو بغیر کہانی پوری نہیں ہوتی. اور طاقتور ہے, اور مرد سے زیادہ سپارٹ ہے. اگر نہ ہوتی تو پہلے ابلیس مرد کو پکڑتا, عورت کو نہ پکڑتا. اس کے لیے مشکل ٹاسک عورت تھی, انہوں پتہ ہی نہیں پھاڑ دیتے مرد آپ کو یاد کیا. وہ ایزی ٹاسک تھا. لوگ الٹا سمجھتے ہیں, لیکن اس طرح سے بھی سمجھ کے دیکھیں, اس طرح سے بھی پڑھ کے دیکھیں. اور طاقتور یہ ذہن سے نکال کہ عورت کو اسے ڈرا کے رکھا گے, تو ڈراؤ نا, وہ ڈرے تو چکا ہے. اور مرد کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اپنی بیوی سے محبت رکھنی, یہ عہد کی شرائط ہے. اپنی بیوی سے محبت رکھنی. آمین. تو یہ عہد ٹوٹتا کیسے ہے؟ جب مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کے جب کسی اور کی بیوی یا کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے, پھر یہ عہد ٹوٹتا ہے. پھر طلاق جو ہے وہ بنتی ہے کرسچینٹی میں. کیونکہ بڑے گناہوں میں یہ جو کرائسٹ کے دور میں, اسی کے دور میں شمائی گھرانہ اور ہیلل کا جو گھرانہ تھا, اس میں ایک یہ اسکول آف تھاٹ تھا طلاق کے حوالے سے. شمائی یہ کہتا تھا کہ بڑے سے طلاق کی بڑی وجہ چاہیے. ہیلل یہ کہتا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی وجہ بھی ہو سکتی ہے طلاق کی, جیسے کہ عورت اگر روٹی جلا دے تو مرد کو پورا اختیار رکھے انہیں فارغ کر. یہ ہیلل کا اسکول آف تھاٹ. لیکن شمائی کا اسکول آف تھاٹ میں بڑی وجہ ہونی چاہیے طلاق کی. مسیحت میں کوئی بڑی وجہ ہونی چاہیے. روٹی جلا دی, بہتے پیسے خرچ کر دیتے, بجٹ آؤٹ کر دیتا, یا کچھ اور کر دیا, تو یہ وجہ نہیں. کرسچن میرج کی جو اسٹرینتھ ہے وہ چھوٹی چیزوں سے نہیں ٹوٹ سکتی. ہاں, جب عہد پہ قائم نہ رہے بندہ, عہد پہ عورت قائم نہ رہے, مرد قائم نہ رہے, تو پھر پیچھے رہ کے جاتا, عہد تو ٹوٹ گیا. لیکن یاد رکھیں کہ اس عہد کو صرف موت توڑ سکتی ہے. اور پرندوں میں ہنس ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے پیر کے ساتھ ایک کے ساتھ ہی رہتا ہے, اور اگر وہ نہ رہے اس کا پیر تو وہ مر جاتا ہے. ہنس کی ایک اور بھی بیوٹی کہ وہ اپنے بچوں کو خوراک دینے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے, اور وہ اس کے بچے اس کا خون پیتے ہیں. اور جو کرسچن جو سمبلز ہیں ان میں سے ایک ہنس کا بھی ایک پیلیکن یا کوئی وہ ہے بگلا, جو ہے وہ اپنے آپ کو چونچ مارتا ہے اور
خون اس کے جاری ہو جاتا ہے، وہ بچوں کے لیے ہی اپنا خون پیش کرتا ہے، اپنا ہی خون پیش کرتا ہے۔ درندے جو یہ جو گوشت خور درندے ہیں یہ دوسروں کا خون اپنے پرندوں کو اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، لیکن یہ جو بگلا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اپنا خون پیش کرتا ہے۔ دیگر معبود جو ہے وہ خون مانگتے ہیں، اور ہمارا جو معبود ہے اس نے اپنا خون دیا، لیتا نہیں ہے بلکہ اپنا خون دیتا ہے۔ تو یہ عہد جو باندھا گیا ہے، عہد مرد اور عورت کا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا سوائے موت کے۔ ہاں اگر مرد مر جائے تو پھر عورت آزاد ہے، اگر عورت مر جائے تو پھر مرد آزاد ہے، وہ اس عہد سے آزاد ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو ہم نے عہد باندھا ہے، اس عہد میں ہم جو شریک ہوئے ہیں، اب یہ جو جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے، یہ بیان جو شروع کیا ہے، اس میں بابا ابراہم وہ مشعل اور بابا ابراہم اس ٹکڑوں میں سے گزر کر عہد باندھتے ہیں۔ اگر ہم اس عہد پر نہ قائم رہیں تو ہم ان ٹکڑوں کی مانند ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ان پرندوں یا ان جانوروں کی طرح میں مر گیا ہوں، اور اب جو میں نے جینا ہے اس عہد کی پاسداری کے لیے جینا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کہتا ہے کہ اب جو میں جیتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے۔ پھر رومیوں کا مصنف پولس رسول یہی کہتا ہے اب ہم جو جیے یا مرے ہم خدا کے، کیونکہ جب ہم اس عہد میں شریک ہو گئے تو پھر ہم نے اس عہد کی پاسداری کر دی ہے۔ پھر ہم نے اپنے لیے نہیں، جس کے ساتھ عہد باندھا ہے، پھر ہم نے اس کے لیے زندہ رہنا ہے، اور اس کا جو اجر اور انعام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جو جان دینے تک وفادار رہے میں اسے زندگی کا ہاللویا۔ اس عہد کی قربانی ایمان کا قیام ہے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اگر ہم خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اگر ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، ہماری جان کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو پھر اس عہد پر قائم رہنے کے لیے جان بھی قربان ہے۔ یہ مطلب ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ ایک کے سوا جو 11 تھے ان کے ساتھ کیا ہوا جو اس عہد میں شریک تھے؟ 12 رسول کیا ہوا تھا؟ کوئی نیزے سے قتل کیا جائے، کوئی تلوار سے قتل کیا جائے، روایت ہے ایسے جو لوگ لکھی جاتے ہیں۔ جس شہر میں روم تھا پہلے تو خلیفے کے نام پولس رسول کی شہادت، جہاں اس کی گردن قلم کی گئی، جہاں 3 دفعہ جب اس کو وہ اچھلی ہے نیچے گری ہے، تو وہاں 3 چشمے آج بھی وہاں پر ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا صداقت ہے، لیکن بہرحال وہ جو یادگاریں ہیں وہ ساری حوالوں کے ساتھ وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ پطرس کی شہادت، پولس کی شہادت، ان تمام شہادتوں اور وہ تمام مقامات جہاں جہاں رسول خدمت کرتے رہے، قیام کرتے رہے، وہ ساری جگہ وہاں پر موجود ہے۔ تو پھر جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا۔ میرے عزیزوں، یہ عہد جو ہے جب ہم اس عہد میں شریک ہو گئے، کلیسیا جب اس عہد میں شریک ہو گئی، جب آپ نے اقرار کر لیا کہ یسوع خداوند ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا قاعدہ ہے، ایمان دل سے اور اقرار منہ سے۔ ہاللویا۔ اس اقرار میں جان مسیح نے دی، اور اس ایمان پر، اس عہد کی پاسداری میں اگر موت بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور جب موت آ گئی سامنے تو لوگوں نے اسے ہنس کر اپنے گلے سے لگا۔ ہاللویا۔ پولی کارپ یوحنا رسول کا شاگرد، پولی کارپ جب اسے پکڑ لیا گیا تو اسے چھڑانے کی کوشش کی، تو اسے کہا کہ نہیں، مجھے چھڑانے کی کوشش مت کرو، میں اسی وقت کے لیے دعا کرتا ہوں، جس طرح میرا خداوند اس دنیا سے چلا گیا مجھے بھی جانا ہے، اور اسے منع کر دیا۔ میرے عزیزوں، خدا پرستی اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی۔ گڈیاں آ گئیاں، بہ جاؤ بھائی، گڈیاں تے بہ جاؤ، گورا آ گیا، شفا لے لئی، واپس آ گیا، پھر گورا آ گیا، پھر شفا لے لئی، پھر گورا تے ہر روز ہی آ گیا بھائی، تے گورے لے آنے والے دی چاندی ہو گئی، گڈیاں تے بگلے تے پنیکا تے انگلینڈ پتہ نہیں، اسی بھی لگے ہیں 30 سال
کہ کوئی گڈی نہیں تے کوئی بنگلہ نہیں تے کچھ بھی نہیں کرائے تے رہے. یہ سب فضولیات آسمان پر اس کا اجر, اس عہد کا جو اجر ہے. آمین. دیکھیں نا, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ہمارا اجر کیا ہے؟ مسیح نے فرمایا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں. کیا دے گا اے خداوند, تو مجھے کیا دے گا؟ رسولوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسیح نے کہا کہ تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو, اس عالم میں 100 گنا, آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. یہ تھے 2000 روپیہ لے کے نا سرغنا ہے, یہ 2000 لے کے موٹر سائیکل لے کے خوش ہو جاتے. بھائی آپ کے لیے آسمان پر بہت بڑا خزانہ خدا نے تیار کیا, آپ کیوں چکروں میں اپنے عہد پر قائم رہے, انسانوں کے پیچھے نہیں, خدا کے پیچھے. پولس رسول کہتا ہے میں جو جیتا ہوں تو خدا کے بیٹے کے لیے. ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا بن. اب آپ دیکھیں نا کہ تم اپنے نہیں, سمجھ آئی اس بات کہ تم اپنے نہیں رہے بلکہ قیمت سے خریدے گئے. اب جو اپنے جینا ہے تو کس کے لیے, مرنا ہے تو کس کے لیے؟ یسوع کے لیے. پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو انجیل کی خاطر سب کا غلام بنا دیا. مسیح کی خاطر میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے. کہتا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح سے کسی کو آمین. سو آئے ہم سب دعا کریں, سر کو جھکائیں. پریز ٹو فادر, تیرا شکر. سب دعا کریں گے, شکر گزاری کی دعا کریں گے. سب بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. اس عہد کا جس میں ہم شریک ہیں اس کا ہم اقرار کریں. پریز ٹو فادر. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر, عظیم ہے, تو رحیم ہے. آئے